جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اس وقت تک تو صورت یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے ہیں۔ سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے، حاکم فاسق و فاجر ہو اطاعت کرنی ہے تم، الا یہ کہ کفر کا حکم دے، اسے کیا پڑھی ہے کفر کا حکم دے گا، وہ خود کفر کرے گا، وہ کرے محل کے اندر جو چاہے کرے، تم نے اطاعت کرنی۔ سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے، کسی کا بال بیکا نہیں ہوا، ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا اور اسے جو ہے امریکہ تک نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ حال کیا انہوں نے دکھائی ہے نا کہ ہمت ضرورت۔ اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک مسلمان ہے کہ ایران کی بڑی اہمیت۔ جب یہ معرکہ گرم ہوگا، ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یخرج الناس من المشرق یوجهون للمہدی یعنی سلطان ہی، یہ سارے ملاحم وہی ہونے ہیں، ایسی ایسی بھاری جنگیں حضور فرماتے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہ شکل ہونے والی ہے۔ اگر اس صدی میں ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودی مارا گیا ہے، کوئی اسی کا دوبارہ چربا جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ان کے لیے فوجیں جائیں گی مشرق سے، وہاں جو امام ہوں گے، جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے حضرت مہدی، یہ تصور ذہن میں رکھیے، ہمارے مابین اور عیسائیوں کے مابین حضرت مسیح کی ذات مشترک، اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیے گئے فوت ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر زندہ ہو کر آسمان پر گئے، پھر آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ سولی دیے ہی نہیں گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، واپس آئیں گے۔ گویا کہ بہت حد تک اشتراک ہے، لیکن ایک اختلاف بھی ہے۔ اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے۔ یقیناً امت مسلمہ، امت عرب، مجھے تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نے فرمایا میری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ یہ چیز ہمارے اور اہل تشیع کے مابین مشترک، فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے 12ویں امام کہ جو آج سے 1200 برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک نہیں، وہ پیدا ہوں گے، نو مولود ہوں گے، عام انسانوں کی طرح آئیں گے، وہ ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ اس وقت ارضوں کی قیادت کریں گے۔ خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں، اور کوئی حضرت مہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس ملاحم کے اندر قیادت فرمائیں گے، لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی۔ عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے؟ بہرحال نوٹ کر لیجئے، عالم عرب جا چکا۔ کوئی دن کی بات ہے، میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی عبد القادر روہیلا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ وہ جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی، ان میں کوئی رمق رہ گئی ہے، معلوم ہوا کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، ختم، غیرت نکل گئی۔ اسی طرح یودیا کی مسجد، اب چرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصی کا نمبر آیا کہ آیا، اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یروشلم کا مشرقی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے، اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب کے یاسر عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے، حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیرے پر تھا، لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے، لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے۔ ان کا 3rd ٹیمپل 30ویں مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے، نوٹ کر لیجئے، ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے، ان کے لیے ہیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ۔ وہ ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں مسمار ہوا، پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا، سن 70 کے بعد آج 1995 میں کتنے برس ہو گئے؟ پورے 1925 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے۔ اب تک تو ان کا بس نہیں تھا، اب تو بس ہے کہ نہیں؟
اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں؟ اب انہیں ڈر کس کا ہے؟ لہذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصی شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی۔ یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے۔ اپنی توجہ کو تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود۔ یہ 400 سال کی تاریخ، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں، فیاتیہ ناس من اہل مکہ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فیخرجونہ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے، وہو کارہ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کو ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے، وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر
اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. رکن اور مقام کے درمیان، رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے. نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے. فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ من العراق فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے. وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق. وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا. وَالْأَرْضِ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں. فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے. ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا. ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں. اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے. ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبد العزیز. امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا. یہ بالکل تشتش بام ہے. امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا. وہ شیطان کا سینگ ہے. جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں. بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے. تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں. بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے. اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خانت ہے، اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے. پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے، نیشنل گارڈ، بہت بڑی فورس ہے. وہ اصل بیڈوئن فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی، عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ. تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی. جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی. پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا، میرے نزدیک، میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے. اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا. یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے. بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند. اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے.
لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو. یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق ان کو غلام نہیں بنایا گیا، تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے تھے. عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق فیوتئون للمہدی یعنی سلطانی. لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ تین: ایران، افغانستان، پاکستان. یہ تین سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت. ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت کا. ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا. بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مجتہد بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا. کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا. یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا. گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا. اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے. اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا. یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں. اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا. ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے. وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا. یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا. وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث صحیح. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب. عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا. اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں.
لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ بہت، اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات بات کر رہا ہوں، وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا۔ ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ تو سن لیجئے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی، اس میں ہوگی۔ یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا۔ عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی بات ہے نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں، عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اسی پہ شرائط ہو۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے، انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانے بچی نہیں۔ جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ نو ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے۔ ہوگا کیا؟ وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک، یہ جو
رخسار کی ہڈی ہے، اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہوا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ، اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا، خبر لو ان کو پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ میں ہے ہی نہیں ایک آدمی، زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر حضور کو لگے، اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی، پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، الا ملتکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آج حملہ کرے، اور عدو ملکتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا ہے، جو چاہے کرتے ہو۔ لیکن پھر عبدیت غالب آتی، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ، سر تقدیم خم ہے جو مزاج یار، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہو۔ یہ تکلیفیں جھیلی ہے، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنی چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوہری ہو رہی ہے۔ اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو آخرت کی، اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تک کیا لگا کر پتھر اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے تھے۔ جب صحابہ کہتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دو۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقہ میں برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے، حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر